السلام علیکم کیپس کے پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور اپنی چھٹیوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ تو چلیں جی، اب ہم اپنے آج کے کام کی طرف آتے ہیں۔ تو کام کو شروع کرنے کے لیے ہم اپنے اردو کے نوٹ بک کھولیں گے اور ساتھ میں اردو کا سلیبس دیکھیں گے۔ اچھا جی، تو کل ہم نے صفحہ نمبر 58 سوال نمبر 4 د پہ اپنا کام مکمل کیا تھا۔ تو آج ہم اپنے کام کا آغاز صفحہ نمبر 61 سوال نمبر 10 اور 11 سے کریں گے۔ اچھا جی، تو کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے اس کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اچھا جی، تو صفحہ نمبر 61 پہ سوال نمبر 10 پہ دیا گیا ہے، آپ کا پسندیدہ تہوار کون سا ہے اور کیوں؟ 5 جملوں میں لکھ کر بتائیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے 5 جملے لکھنے اپنے پسندیدہ تہوار پہ۔ ٹھیک ہے، میرا پسندیدہ تہوار عید الفطر ہے کیونکہ ہم دوسروں سے عیدی لیتے ہیں اور اپنے دوستوں سے ملنے جاتے ہیں۔ اس طرح ہم نے یہ 5 لائنیں مکمل کرنی ہیں۔ کام صاف ستھرا کرنا ہے، پینسل کو شارپ کر کے اور حاشیہ لگا کے کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ سوال نمبر 11 ہے، دیے ہوئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ جو جتنے بھی الفاظ دیے ہوئے ہیں ہم نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ معصوم ہے۔ ٹھیک ہے، معصوم، میرا دوست بہت معصوم ہے۔ اسی طرح ہم نے ان تمام کے بھی جملے بنانے ہیں۔ اسی کے ساتھ صفحہ نمبر 62 پہ سوال نمبر 4 ہم نے کرنا ہے، درج ذیل جملوں میں سے اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ الگ الگ کر کے دی ہوئی جگہ میں لکھیں۔ یہ ہم نے جملے کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں سے اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ الگ الگ کر کے لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ پہلا جملہ ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ عظیم رہنما ہے۔ ٹھیک ہے، قائد اعظم جو ہے اس میں معرفہ ہے اور رہنما جو ہے اس میں نکرہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ گیند زارا کی ہے۔ ٹھیک ہے، زارا اس میں معرفہ، گیند اس میں نکرہ۔ ٹھیک ہے، لاہور میں خوبصورت عمارات ہے، لاہور اس میں معرفہ، عمارات اس میں نکرہ۔ اسی طرح ہم نے اس جملوں میں سے اس میں معرفہ اس میں نکرہ ڈھونڈ کر الگ الگ لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ صفحہ نمبر 63 پہ سوال نمبر 4 ہم نے کرنا ہے، درج ذیل اس میں ضمیر استعمال کرتے ہوئے جملے لکھیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس میں ضمیر کے جملے بنانے ہیں ان تمام کے۔ ٹھیک ہے، وہ، تو ہم اس کا جملہ بنائیں گے، وہ ایک اچھا لڑکا ہے، اس نے مجھے کتاب دی۔ اسی طرح ہم نے اسے مکمل کرنا ہے جملے بنا کر۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ سوال نمبر 6 دیکھتے ہیں، دیے ہوئے واحد کے جمع اور جمع کے واحد بنائیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ کرسی، کرسیاں، کاپیاں، کاپی، مکڑی، مکڑیاں، تھیلیاں، تھیلی۔ اچھا جی، تو اس کے بعد یہ ہمارا آخری صفحہ ہے۔ اس صفحہ پہ سوال نمبر 4 ہم نے کرنا ہے۔ سوال نمبر 4 کا سوال د کرنا ہے ہم نے۔ ٹھیک ہے، سوال د ہے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کب وفات پائی؟ ہم اس کا جواب رائٹ کریں گے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی۔ اسی کے ساتھ سوال لکھیں گے ہم، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کو مسلمانوں میں جوش و جذبہ پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا کام مکمل ہو چکا ہے، ہمارا سلیبس بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اب سب بچوں نے اپنا کام صاف ستھرا کرنا ہے، کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا پڑھنا بھی ہے تاکہ ایگزامس کی اچھی تیاری ہو سکے۔ پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور بڑوں کا کہنا مانیں۔ گرمی سے بچیں، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔